السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 83۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس وسیع مال و دولت، کھیتیاں، مویشی، خادم، نیک بیوی، کثیر اولاد تھی، اور بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت و عطا صرف نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس برگزیدہ بندے کے صبر اور اخلاص کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں سخت آزمائش میں مبتلا فرمایا۔ چنانچہ ان کا مال ختم ہو گیا، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، مویشی ہلاک ہو گئے، پھر ان کی اولاد بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد وہ شدید جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اور غربت کی شدت کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہو گئے، مگر ان کی وفادار زوجہ برابر ان کی خدمت کرتی رہی۔ اتنی بڑی مصیبتوں کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلا، بلکہ نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے عرض کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بے شک مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں بھی آپ نے تکلیف کی نسبت اپنی طرف کی اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا ذکر فرمایا، شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ میری ذکر کے لیے میری زبان کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ رب العالمین نے آزمائش کی مدت پوری فرما دی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے پاؤں زمین پر مارو اور یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اس پانی سے غسل کیا، اس میں سے پیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً آپ کی بیماری دور فرما دی اور آپ کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کو فوری طور پر نعمتیں دینے پہ بھی قادر ہے اور چھین لینے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 84۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی، بس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے فوراً ان کی آزمائش کو ختم فرما دیا۔ ان کی جسمانی تکلیف بھی دور ہو گئی، بیماری بھی ختم ہو گئی، ان کی زندگی دوبارہ خوشیاں اور صحت سے بڑھ گئی۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں صرف پہلے والے اہل و عیال نہیں دیے، بلکہ ان جیسے مزید افراد بھی عطا کیے اور ان نعمتوں کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا مظہر تھا کہ ایک صابر بندے کو آزمائش کے بعد بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، رحمتا من عندنا، یعنی یہ سب ہماری طرف سے خاص رحمت تھی، اور ذکرى للعابدین، یہ واقعہ تمام عبادت کرنے والوں کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ وہ مشکل وقت میں صبر اور دعا کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے، ان پر جرادم من ذہب
برسنے لگے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں غیر معمولی انداز میں مال و دولت اور برکت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یعنی بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ آیت نمبر 85، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو خاص طور پر صبر کی صفت میں ممتاز تھے۔ ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام شامل تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم پر قربانی کے وقت بے مثال صبر اور اطاعت دکھائی، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام علم، عبادت اور استقامت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالکفل تھا، کیونکہ بعض انبیاء کے دو نام ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں آئے بھی ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں احمد بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح بعض کے نزدیک حضرت الیاس علیہ السلام کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ ایک الگ نبی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ ذوالکفل کا لفظی معنی حصہ یا نصیب والا، یعنی وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے خاص رسپانسبلٹی اور اجر عطا کیا ہو۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک ایسے نبی تھے جو ایک مشکل دور میں مبعوث ہوئے۔ جب بنی اسرائیل کو قید و ظلم کا سامنا تھا، انہوں نے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب اور آخرت کی یاد دہانی کرائی تو تقریباً 22 سال تک یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کے دکھوں سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کی فکر مند تھے، لیکن تمام کے تمام انبیاء یہی ان کا شیوا رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے انتقال کے موقع پر بھی لوگوں کو نصیحت اور اللہ رب العالمین کا پیغام دیتے رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو با مقصد انسان ہوتا ہے، جس کی لائف میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، جو ذاتی دکھ اور حالات ہو، اس سب رکاوٹوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے وہ اپنے جو مین اس کا مشن ہوتا ہے اس کے معاملے میں وہ کانشیس رہتا ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل رہا کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتے تھے، اور یہ سب کے سب انبیاء صبر کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 86، وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا انہم من الصالحین، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ یہ صالحین تھے، نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے۔ آیت نمبر 87، وَذَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک مثال صبر کی کمی کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ انہیں ذوالنون یعنی مچھلی والا بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نون سے مراد مچھلی ہے، یہ ان کا کوئی پیشہ نہیں تھا
بلکہ یہ ایک لقب ہے جو واقعے کی نسبت سے دیا گیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیوں سے محبت تھی اس لیے ابو ہریرہ کہا گیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کہا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید اب ان پر عذاب نہیں آئے گا یا وہ اپنی قوم سے جان چھڑا لیں گے، لیکن یہ ایک اجتہادی کیفیت تھی، یعنی علم نہ علم نہ تھا۔ لفظ نقدر عربی میں تنگی اور قدرت دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، یہ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح تین اندھیرے یہاں پر ذکر ہے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو راستے میں طوفان یا بوجھ کی وجہ سے قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام نکلا، انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا جہاں اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ ان اندھیروں میں اللہ رب العالمین کو پکارنے لگے اور نہایت عاجزی سے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگے۔ قرآن میں سورہ صافات میں آیا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سورہ صافات آیت نمبر 142، یعنی پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔